أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں جگر گوشہ رسول نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا ضمیمہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ رائے گنج تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا. آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی. مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی. بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں. صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا. اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے. اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں. ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی.
پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر، فرمایا میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ رسول ہو سکتا ہے، سر تیرا ہو سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ او آؤ اور میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پڑھائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ shahideislam.com وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھی چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔
میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. آج تم خاندان والے ضرور ہو, برادریوں والے ضرور ہو, سوسائٹیوں والے ضرور ہو, پارٹیوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے, سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے, بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے, ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے, مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون, میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے. دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی. تجربہ کر دیکھو, آگ پر انگلی رکھو, پھر ہائے ہائے کے سوا تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا. البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے. بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے, یار ابا جان نظر نہیں آتے, امی نظر نہیں آتی, فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا, فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا, فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا. اب وہ لوگ خیال کریں گے, اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے, تیسرا تو نہیں, یا جنت ہے یا دوزخ ہے. تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے. تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی, جنہوں نے پرواہ نہ کی, دولت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں, جوانی کے نشے میں, حسن کے نشے میں, کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. آؤ ان کا آج حال دیکھو. اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے, تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا, تم نے سردیوں میں وضو کیے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو, اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, پاؤں چمکیں گے, وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا. تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے, درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی, وہ پہچانیں گے. حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر, میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہی ہے. میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہا ہے. میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا, آج جہنم میں یہ جل رہا ہے. میرا فلانا رشتے دار, فلانا ہمسایا, فلانا خاندان کا آدمی, فلاں برادری کا آدمی, یہ آج جہنم میں جل رہا ہے. متعجب ہو کر, حیران ہو کر سوال کریں گے. قرآن کا فی جناتی یتساءلون, جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً, اے ابا جان, اے امی جان, اے بھائی جان, اے بیگم صاحبہ, اے خالہ جان, اے نانا جان, اے فلانے صاحب, اے چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے, کئی حج بھی کرنے گئے تھے, آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے, مارکیٹ کے صدر بھی تھے, بڑی چودراہٹ چلتی تھی. فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین. چودھری صاحب یہ آج کیا shahideislam.com, یہ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین.
کیا ہوا؟ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ 4 آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث بات میں آقا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں 2 طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ، کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بازی بازل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا۔ اذن لها بالرفسین، آواز آئی 2 سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ سوچ کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی پانی پانی۔ shahadeislam.com۔ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم،
گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی, تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں, فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں, ما سلککم فی سقر, کیسے یہاں پہنچ گئے, کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے, کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے, بات کیا بنی؟ اللہ سچا, اللہ کا قرآن سچا, اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی, کلام سچا خدا کا. فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے, قالو, کہنے لگے, لم نک من المصلین. سب سے پہلا جرم, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا عیب, سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبانی آپ بول رہے جہنم میں. قالو, کہنے لگے, لم نک من المصلین, ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی. اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے, اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے, اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا, ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی, ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے, دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے, گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے. قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے تھے. آج کیا حشر ہے, کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں. شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے, زنا کرو گے اس سے بھی خرچ ہوگا. نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پرواہ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی, مرد پرواہ نہیں کرتے, قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا. جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں, نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے. نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو. اور چودھری صاحب, شیخ صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے, پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کا نام ہے اعمال چلے گا, یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے اعمال چلے گا. گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں ابھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا.
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یار والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال 11ویں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز، کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا، دفتروں میں کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کر لگے، میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ islam.com ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے
میرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا وہاں؟ انہوں نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں، بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے، ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آقا اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا گناہ
दूसरा जुर्म हमारा ये था, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को खैरात दी नहीं। संदिल सख्त दिल लोग थे हम, जो आया उसको तनख्वाह दिया, जो आया उसको टला दिया, जो आया उसको टला दिया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदके से खुदा का गजब इस तरह बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाल। तो उन्होंने खुद इकरार किया कि जी मुकदमे पे तो खूब लगाया करते थे हम, और बदमाशी पे भी हम खूब खर्च किया करते थे। शराब किसी भाव मिलती थी हमने नहीं छोड़ी, चरस भंग किसी भाव मिलती थी हमने कभी नहीं छोड़ी, रंडीबाजी पे कितना ही खर्च होता था हमने कभी नहीं छोड़ा। मुस्किन, अल्लाह के राह पे हमसे हमें देने की तौफीक दी ना। कुरान करीम उनकी जुबानी बयान कर रहा है, कुरान सच्चा, कुरान के भेजने वाला सच्चा, जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उलमा इकराम ने लिखा, इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है। कहते आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश, कई कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाया वअसर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुओं के नाम लेगी, ओ फलाने आ जा, मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, ओ बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। दोबारा बतावल्ला, वो जमा हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नुमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, मुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह में आवाज देगा, फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुक्के से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, आज बुला अपने जिगरी दोस्तों को, बुला खालिस दोस्तों को, बुला दिली दोस्तों को, बुला ले आज बुला, देखो तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? आवाज आती है, बुला ले तू टी
پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا ہے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم لا طعام الا من غسلین. یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. ShahideIslam.com. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے. بلا لو نا، ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، راڈ کے، پیپ کے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی بدبو کی وجہ سے. فرض بھی کر رہا تھا ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت، قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا باغی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدو، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہو گئی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے. ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟
جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں یہ بے نماز ہیں، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائے میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی قبر اور اپنا فکر اور اپنا حشر، اپنا ذکر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کل گئے، آج گئے، رات کو جائیں گے انشاءاللہ، پرسوں دعا ہوگی۔ جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ہندوستان سے علماء تشریف لاتے، بیان بھی ہوتا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، ہاں بدھ کی شام کو گدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو رحیم داد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے، واز ہوا ہے۔ بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیں اور شریک ہو۔ جمعرات کی رات ہوگی، بدھ کی شام ہوگی آنے والا، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون، شہید کرنے والوں کا انجام، ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا، کس کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا، اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے جمعے میں آئیں گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں پچھلے جمعے کو کوئی آدمی اپنی ٹیپ کا مائک بھول گیا، جس کا وہ یاد کر کے لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعے کی کیسٹ باہر دروازے پہ موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، دوستوں نے بھی سنا ہوگا، جس کا دل چاہے وہ وہاں سے لے لے۔ اور بھی شہادت فاروق اعظم دوسری کیسٹیں ہیں باہر، جس کا دل چاہے گھر میں، بال بچوں میں، دکان پہ، محلے میں سناؤ، فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ آج من رمضان صاحب محمدی والے ان کا بچہ مقبول بستر میں اس کا آپریشن ہوا ہے بازو کا، اللہ پاک سے احتیاط فرمائے۔ جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، چلتے پھرتے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، الہی سب کی بگڑی بنا دے۔ یہ رب نواز کو بخار ہے، اللہ پاک اس کا بھی بخار اتار دے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا، عالم اسلام کو نمازی بنا۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم کو خبردار کر، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ ہم تمام مسلمانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔